بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خلقنا فی احسن تقویم، ہر طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی جس نے ہمیں اور آپ کو بہترین ڈھانچے میں پیدا فرمایا۔ اسی اللہ کے ہاتھ میں تمام مخلوق کے معاملات ہیں، اور سعادت بختی اور بدبختی یہ ہم انسانوں کی آزمائش کے لیے ہے۔ جو نیک بخت ہیں وہ سعادت اور نیکی کی راہ کو چنتا ہے، جو شیطان کی پیروی کرتا ہے وہ بدبختی کی راہیں چنتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا درود و سلام ہو آپ پر اور آپ کے تمام متبعین پر۔ اس کے بعد اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسلام کے مضبوط دستے کو تھام لو، اور اللہ کی ناراضگی سے چوکنا ہو جاؤ، ڈرو، کیونکہ جہنم کی آگ پر یہ جسم بچنے والی نہیں ہے اگر آپ اللہ کی ناراضگی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ فرمایا مولا کریم نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور تحقیق کہ ہم نے بنی آدم کی تکریم کی، عزت بخشی۔ یہ دیکھیے اللہ کے مخلوق میں آدم کی اولاد، اس سے پیدا کیا اور اس کو عزت دی اللہ نے، اور یہ خود بخود ذلیل ہو رہے ہیں، آگے میں آپ کو خطبہ میں بتلاؤں گا۔ اور فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اس بنی آدم کو پاک روزی عطا کیا، صاف ستھری اچھی چیزیں کھانے پینے کے لیے مہیا کیا، اور اپنی پیدا کردہ مخلوق میں بہت ساروں پر ان کو فضیلت بخشی۔ سبحان اللہ، یہ تکریم یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کی ہمارے اور آپ کی پیدائش میں جھلک رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں بہترین ڈھانچے میں، بہترین شیپ اور شکل و صورت میں مکمل طور پر پیدا فرمایا، اور پھر ہمیں عقل دے کر کے ہماری عزت بخشی، ہمیں تکریم کیا، جس عقل کے ذریعہ ہم اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں۔ ہم تمیز کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز نقصان دہ اور کون سی چیز فائدہ مند ہے۔ اس لیے ہمارے دین اسلام نے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے خصوصی طور پر کہ ہم اپنے عقل کی حفاظت کریں، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے عقل کی، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اپنے عقل کی، جس وجہ سے ہم اپنے تمام وہ ایسے خبیث امور سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں جو گھٹیا اور غلط قسم کی چیزیں ہیں۔ یہی وہ عقل ہے جس کے ذریعے سے اگر ہم اپنے عقل کا استعمال کریں تو سب سے پہلے ہم اپنے دین کی حفاظت کر لے جائیں گے، اپنی جان کی اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور ہمیں عقل کی حفاظت کرنے کی تاکید کی تاکہ ہم اپنے مال کو انہی چیزوں میں خرچ کریں جو ہمارے لیے جائز اور مشروع ہے۔ اے عقلمند دوستو، عقل یقیناً یہ ایک قیمتی جوہر ہے۔ جس نے بھی اس عقل کا اہمال کیا، اس کی پاسداری نہ کی اور اس سے غفلت برتا، تو جان لیجئے وہ منحرف ہو جاتا ہے، وہ انسان وہ ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ رذیل اور گھٹیا چیزوں کو، گناہوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھانے لگتا ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اس حقیقت کے باوجود ہم اپنے بہت سارے انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سوائے پستی کے، گھٹیا پن کے اور خساست کے اور کوئی چیز نہیں چنتا۔ وہ ذلت اور رسوائی کی راہوں کی طرف جانا پسند کرنے لگتا ہے، اور اپنے عقل کو اپنے پاؤں کی طرح رونگنے لگتا ہے، جی ہاں، اور اپنے شہوت کی پیروی کرتا ہے، اور اپنے آنکھوں کو اندھا کر لیتا ہے، اپنے عقل کو ضائع کر لیتا ہے، اور اپنے عقل کو ضائع کر کے سمندر میں نہیں،
اپنے شراب کی جام میں جا کر کے ڈال دیتا ہے اور سگریٹ اور نشہ آور چیزوں کی کشوں کے لگانے میں ڈال دیتا ہے، اپنی انسانیت سے نکل کر باہر آ جاتا ہے اور اسی طریقے سے جرم کا ارتکاب کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ کہہ لیجئے کہ وہ جانور صفت انسان بن جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، ہمیں آج میڈیا یہ خبر دے رہی ہے کہ بہت سارے ایسے نشہ آور چیزیں اور شراب ہمارے پولیسوں اور سیکورٹی کے ذریعے پکڑی جا رہی ہیں، جو ہمارے ملک کے نوجوانوں کو اور سوسائٹی کو برباد کرنے پر لگی ہوئی ہیں۔ دوستو، ہمارا دین یہ کبھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان ساری چیزوں کے اندر اپنے آپ کو لگائیں اور ایسی خبیث چیزیں خریدیں اور بیچیں۔ آپ ذرا دیکھیں کتنے نوجوانوں کو اس غلط چیزوں نے برباد کر رکھا ہے اور اس کی بھیٹ چڑھ رہے ہیں ہمارے نوجوان، ہمارے اچھے بھلے لوگ، پڑھے لکھے لوگ اپنے قربانی دے رہے ہیں غلط چیزوں میں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے خلاف دسیسہ کاری کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف جو سازش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سازش کو انہی کے لیے لگائے اور انہیں برباد کر دیں۔ اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمارے ان تمام سیکورٹی فورسز کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جو ہمارے ملک اور ہمارے وطن اور وطن کے باشندے کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور ان بدماشوں اور ان بیہودے لوگوں کے حوصلوں کو اجاڑنے کے لیے تمام تر کوششیں لگا رہے ہیں۔ اے مومنو، جان لو کہ سوسائٹی کی آفت آج کی تاریخ میں یہی شراب اور نشہ آور چیزیں ہیں، یہ ام الخبائث ہے اور یہی تمام خبیثات اور تمام بری چیزوں کا جڑ ہے۔ دوستو، اسی نے ہمارے وطن کے امن کو برباد کر رکھا ہے، ہمارے اخلاقیات کو گرا رکھا ہے، اس لیے کہ یہ ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر پل ضائع کرنے والی چیز رہی ہے، شرم کو نکال پھینک دیتا ہے اور جرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے شر کے لیے یہی کافی ہے کہ شرابی اور نشہ آور یہ بھول جاتا ہے، سب سے پہلے اپنے رب کو بھول جاتا ہے، پھر اپنے نفس کو بھول جاتا ہے، اپنے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، اپنے یتیم بچوں کو بھول جاتا ہے اور اپنے بیوی کو بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بیوی اس کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اپنے نفس کو کرامت اور عزت کے منزلت سے گرا کر کے نیچے زمین پر ڈال دیتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے مومنو، بے شک شراب، جوا اور آستانوں پر کی جانے والے چڑھاوے یا عبادت کی چیزیں، پوجا اور بدفعلی، یہ سب کے سب ناپاک چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، بچو اس سے، لعلکم تفلحون، تب جا کر کے شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ یقیناً آگے فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض و حسد، دشمنی پیدا کرائے اور اس خبر کو، اس میسرہ اور اس جوئے کو استعمال کر کے تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ اور اس لیے دوستو، شراب چاہے جس طرح کی بھی ہو، حدیث پاک کے اندر ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس نے بھی اس دنیا میں اس کو پیا، اس کا عادی رہا، توبہ کیے بغیر مر گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ عہد لے رکھا ہے، جس نے شراب پیا اللہ رب العالمین اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، طینۃ الخبال کیا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا، عرق اہل النار، یہ جہنمیوں کا پیپ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے شراب پر اور شراب کے نچوڑنے والے پر، شراب پلانے والے پر اور شراب پینے والے، شراب کو لے جانے والے، شراب کو بیچنے والے، خریدنے والے
پینے پلانے کی طلب کرنے والے سب پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے شراب پیا اللہ اس کی نماز 40 دنوں تک قبول نہیں کرے گا، اور جو اس حالت میں مرے گا اور توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ ایک بار پیے، 10 بار پیے، 10 مہینہ 10 سال پی لے، اللہ نے کہا من توبہ، جس نے توبہ کیا، رے چاہے 10 سال تک پی رہے ہو اب تو توبہ کرو۔ یہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شراب پر لعنت بھیجیں، کیونکہ اس کے نتائج چوری ہی نہیں، چوری اور ڈاکہ زنی اور بلاکاری تک ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے طلاب، بہت سارے اسٹوڈنٹ اپنی پڑھائی چھوڑ دیتا ہے، بہت سارے لوگ نوکری سے نکال دیے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے عقل سے پیدل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جو انسان کو ظلم و زیادتی کرنے پر ابھار دیتا ہے اور اپنے گھر کو روب و دبدبہ میں رکھتا ہے، اپنے گھر والوں کو رلانے کے سوا کچھ نہیں چھوڑتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج دشمن ہمارے اوپر کس طریقے سے طرح طرح کی غلط چیزیں پھیلانے کی کوشش میں لگا ہے اور ہم اسے قبول کر رہے ہیں، ہم اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ایک مادہ جو نشاور جس کو شبو کہا جاتا ہے، یہ اگر عادی ہو جاتا ہے تو وہ بوڑھے کے طریقے سے ہو جاتا ہے، اس لیے ہمارے وقت میں آج لوگوں نے اس کو طرح طرح کی نامیں دے رکھی ہے۔ دوستو چاہے جو بھی نام ہو شراب کے وہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بچائے اس حرام کردہ چیزوں سے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم۔